السلام علیکم. كنا ندرس بخي خراب وسطا شاید زیاد قبض دلم يتم بابا تنزيل جزا يمروز كما شمول قد كان بزياد تشكر شما برا خاص دين تحقیق دو پیپر خاص بالامتخاب داشتا بسیار valuable research بود بالامس ولی یک چیزی که گفتم شده یک 100 سال تیر شده بابت معاهده لوزان یه همون معاهده بود که در ترکی شده بود وقتی که چیز جنگ ختم شده بود ناله 2025 آمد ملیمسی خب ترکی که است او یک کلان سلطنت شکل بود از ترکیه تا یورپ تماما ترسیده بود و بعد روسیه یک کلان زمان روسیه و من هم شامل بودم امپریالیسم کی است او یک صفت از خود داره و که هر جای مورا سمنایشی نظامی هر بزرگ شی و سیاسی تاریخی ازو و جندامه ازو و ادبی ازو این تمام چیزیں کی اس کو ڈومینیٹ ہونا بلے رضا زبانوں اور رضا قوما یہ یک مرحلے چیز تاریخی است کہ بلے تمام قومات دیر شدہ خب بسیار خوب گبستا کہ اگر مورموگی لنگوا فرانیکا لنگوا فرانیکا ہم زبانہ کی ہم رشتگی درا برای یک دیگه خو نسبت درا و قرابت درا لنگوا فرانیکا مستقیم تمام لده یک زنجیر متر جوڑ منا یک حال کرتو اور یک چیز پیدا ہونا منے انسو ہمیں ہمو ورکستا کہ ترکمان باشا یا ہمیں دیگر زبانہ باشا ہے فارس ترکی باشا یا ازرگی باشا ہمیں تمام زبانہ کی استا ایک چیز فرہنگی اسخوت کو پیدا کرنے فرہنگی کا گفتہ مشنا ولی پہ ہمیں چیز ترکیہ نیشنلزم ازو کی بود 1840 اولا شاعر ازو بود نامک کمال نامک و اولا آدم بود که در ترکیه چند که ترکیه کلان جای بود عرب و ترک اردوش یک جا گمٹ بود بگدن نا بس یک تحریک بال شد بلی همزو رضا وکیل خبر استبا برزد نا ترک نیشنلزم ورسس عرب نیشنلزم محمد عبدالو وساقت و وسیخه کتاب شد رساله رو برکده بود کہ وہ دمو زمانہ یہ کی چیزا ماد برٹش مائنہ میزدی جنگ کہ ترکی دا دو حصہ تقسیم شد والا منزو یہ دیگا آدم کمال وامک 1840 ہمی تا وہ بنیادر ترکی را گرفتن نیشنلزم کی استا وہ نسل میں خایا علاقہ میں خایا زبان میں خایا سی عناصر یہ استا اگر یہ کمبائن نشنا میں نے ہم سے قوم پیدا شدہ نمیدہ ترکیہ کوئی نال گفتہ مشروع ترک نیشنلسٹ بود دیمنا آدم کیوں ہے بنی امزی تیت شدہ بود اجدہ صدو افتاد شش زیابو کالیب شاعرم بود دانشورم بود و قومی شاعری کی گفتہ مشروع و بنیاد امین جی دا بری صغیر پاکو ہے علامہ اقبال کی وہ بیخی متاثر بود از پیش ازو اما تصور اسلامی و ملی ملت کی گفتہ مشنو از ترکی اور دا بود بسیار زیاد متاثر بود از چیز زیاکو کالیب دا یہ زمانہ دا یورپ دا ویسٹ یورپ ہمیں نیشنل تحریکہ نیشنلزم بال شدہ بدلنا دا اختتام جنگ تمام جغرافی کی افسانہ بلے نامائی قوما ریاستہ جو شدہ رافتن میں نے امزی ریاستہ زبان ہم یک بنیادی عنصر بود ریلیجن ہم یک بنیادی عنصر بود
Azubadi ka iki bayda janga Turki تقسیم شد 100 سال میتر خاموش موندی نالو قرضه چیزی تاوانی جنگ شکست اینا خلاص شدن. از اون بعد ترکیه دیگه سوری میں اردو میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں آپ کے لیے. ہم نے ساری بہت سی باتیں کر لی اس میں. تو اب ایک نیا زمانہ ہے, ایک بدلا ہوا دور ہے. اب نیشنلزم کی بنیادیں کھودتے ہوئے, زبان کی بنیادیں کھودتے ہوئے, تحقیق کی بنیادیں بہت سے سائنسی ترقی جو ہے اس نے بنیادیں فراہم کی ہیں کہ آپ اگر ایک ڈی این اے کا ٹیسٹ کروا لیں گے تو آپ کے بہت سے مسئلے جو بنیادی ہیں یا وجہ نزاعیں ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اور تاریخ فہمی اور تاریخ بینی اور تاریخ کی بازیافتی یا اس کی ری انڈرسٹینڈنگ آف ہسٹری اگر وہ ہوگی وہ زیادہ وہ زیادہ آسان ہے کہ ہم تاریخ کے الٹے پاؤں سفر کرنا سیکھیں آج کے لمحے سے آگے کی طرف کہیں. تو میں نے بہت کچھ سیکھا سارے دوستوں سے, جتنے خیالات کا اظہار یہاں کیا گیا ہے. لیکن بہت ضروری چیز ہے, اگر زبان کے پیچھے اس کے فروغ کے لیے کیے جانے والے جو اقدامات ہیں, زبان کا اسکرپٹ بہت بنیادی چیز ہے اس کے لیے. وہ زبان جس کا اسکرپٹ جتنا زیادہ قبولیت عام رکھتا ہوگا وہ زبان اتنی پھیلا رہی. اسکرپٹ پھیلتا کس چیز سے؟ ابھی ہمارے دورانی صاحب نے, پویا صاحب نے, باقی دوستوں نے بہت سی چیزیں شیئر کی ہیں اس ریفرنس کے ساتھ. تو بہت بنیادی تبدیلی جو آئی آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر, وہ تجارتی قافلوں کے ساتھ آئی ہے. وہی ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کمپنی تھی جو آئی تھی 1686 میں. 2 اس کے پاس منوپلیز تھیں, چائنا کی اور برے صغیر کی. اور پھر وہ کمپنی 1757 کے لڑائی کے بعد پورے ہندوستان پر اس نے قبضہ کر لیا. اور ابھی دیکھیں تو بڑی حد تک ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ بڑی حکمران ہیں. زبانیں دن میں قانون اور دستور کی زبان نہ ہو, جس میں مارکیٹ کی زبان نہ ہو, اور جس کی لینگوا فرنی کا نہ ہو, کہنا وہی وہ اپنی ردی زبانوں کے ساتھ اب ہم ایک پروڈکٹ لے دیں گے تو اس کے اندر انگریزی کا بھی ہو اور اس کے بعد عربی زبان بھی اس کے اوپر لکھی گئی ہوگی. حالانکہ وہ جس کمپنی کی مصنوعات ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے جو صارف ہیں, اس کا جو کنزیومر گروپ ہے, اور وہ زبان کی سب سے بڑی سادہ سی بات ایک سمجھنے کی بات ہے. جب ہم زبانوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور اپنے موجودہ حالات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے بڑی زبان جو بولی جا رہی ہے وہ انگریزی زبان ہے. انگریزی نے ڈومینیٹ کیا ہے. پوری 85% دنیا کالونی تھی برطانیہ کی, اور بات انگریزی زبان کی. اس کا سیاسی اقتدار تو شاید ختم ہوا, لیکن اس کا لسانی اقتدار ابھی ختم نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ زبان روزگار کے ساتھ جڑ گئی تھی, عام آدمی کے روزگار کے ساتھ بھی اور سرکار بہادر کے مسائل کے دستوری اور سیاسی حال کے ساتھ. تو وہ ساری زبانیں اب جیسے ترکی نے تورانی صاحب نے کی, ہمارے یہاں آپ بالٹی مشی, وہ جو ٹریڈ ہے بٹوین ایشیا اینڈ یورپ, وہ اس کا مرکزہ پڑتا ہے. ادھر سے بھی تجارت, ادھر سے بھی تجارت. تجارت میں زبان بھی آئے گی, پروڈکٹ کے ساتھ آئے گی, ادب بھی آئے گا, اس کی کیا کہتے ہیں اس کا مذہب بھی آئے گا. سب چیزیں اس پروڈکٹ کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں, اور اس کا کلچر بھی آئے گا. کلچر کے ساتھ وہ ایک بنیادی اخلاقیاتی معیارات جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹریول کرتے ہیں. تو تاریخ کو کسی نئی سینسبلٹی کے ساتھ سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اب جب ہم پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو وہ ساری زبانیں جو اپنی شناخت کے لیے جدوجہد رکھتی ہیں اور امنگ رکھتی ہیں اور آرزومند ہیں, ان سب زبانوں کو اس نیشنلسٹ اپروچ کے ساتھ ہی بالکل, کیونکہ یہ تو ایک فیڈریشن ہے,
پاکستان میں بھی جو دستور ہے 1973 کا، اس میں 251 کلاس جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے لینگویجز کو. اسی طرح یونیسکو ڈیل کرتا ہے لینگویجز کو. 3700 سے نکلی ہوئی زبانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کی معدومی کے بھی خدشات ہیں. بھائی بولنے والے جب تک موجود ہیں وہ معدوم نہیں ہوتی ہیں. تو ریوزٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ان زبانوں کے لیے صرف اس کی لینگوسٹکس کے اوپر جتنا کام ہوا اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ ان کے فروغ کے لیے ان کی ادبیات اور ادبیہ کے ساتھ وہ سارا کیا کہتے ہیں ڈھانچہ ہو جس میں وہ پروڈکٹ کے طور پہ، گڈس کے طور پر زبان جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کے دوسرے لوگوں تک جا سکے. بہت اچھا لگا، کچھ ٹرانسلیشن بھی ہم نے مختلف زبانوں کے ساتھ سنے ہزارگی میں. یہ بڑا ویلیویبل کام ہے. شروع میں سب چیزیں بہت چھوٹی اور کم پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر وقت کے ساتھ وہی چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی بنیادیں جو ہیں وہ سنگ میل بن جاتی ہیں. لیکن کسی سمت میں بہت سائنسی انداز میں اور لیکن محدود سطح پر نہیں سمجھنے کی. تو ہمارے دوست شفقت اعظمی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پاکستان میں سب سے بڑی بولے جانے والی زبان جو 65% پنجابی ہے، ہزارگی کا ترجمہ کیا. اس کے اندر اللہ کرے کہ آپ کسی وفد کی صورت میں کبھی جائیں پنجابی یونیورسٹی کے اندر، اور اس کا جو پنجابی زبان کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر آپ اس کتاب کو کسی وقت پیش کریں. ترانی صاحب میرا خیال ہے آپ جیسے دوستوں کے کام ہوتے ہیں کہ بھئی آپ جو پڑھا رہے ہیں. اسی طرح ہیر وارث شاہ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہیر کی داستان جو بڑی حد تک اس زبان کی بہت مرکزی اور بنیادی زبان ہے پنجاب کے دونوں حصے جو انڈیا میں اور پاکستان. اس کا ایک آدھے سے بڑا حصہ جو ہے مراد بلوچ کا بھی ہے. سسی اور پنو، سسی سندھ کی ہے، پنو بلوچستان کا ہے. یہ بڑی گہری ریلیشن شپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی. تو ایسی بازیافتوں کو، محبتوں کو سمجھنے کی اور ان کو فروغ دینے کی بڑی ضرورت ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دن کی نسبت سے جس میں ہم نے زبانوں کا دن منایا، اور خاص طور پہ آزادی زبان کا جو ہمارا فخر بھی ہے اور ہماری شناخت بھی ہے. بہت شکریہ.